ڈگری ہاتھ میں ہونے کے باوجود وہ گھروں میں برتن مانجنے پر مجبور تھی۔ ایک دن جب وہ مالکن کے کچن میں کام کر رہی تھی تو اس کا ہاتھ ایک ایسی دیوار سے ٹکرایا جو کھلی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں موجود جدید کمپیوٹرز اور اپنے ہی خاندان کے خلاف ثبوت دیکھ کر اسے سمجھ آ گیا کہ اس کے ساتھ یہ سب اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ ایک گہری سازش تھی جس کے تانے بانے اس کے گھر سے ہی ملتے تھے، کیونکہ وہ مالکن دراصل زویا کی زندگی ایک ایسے المناک اور تاریک موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی جس کا اس نے اپنے طویل اور خوبصورت خوابوں میں بھی کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ملک کی سب سے بڑی اور مایہ ناز یونیورسٹی کی اعلیٰ ترین تعلیمی سند موجود تھی، جس پر سنہرے حروف میں اس کا نام اور اس کی شاندار کامیابی کی داستان رقم تھی، لیکن یہ قیمتی کاغذ اب اس کے لیے محض ایک ردی کا ٹکڑا بن کر رہ گیا تھا، کیونکہ حالات کی ستم ظریفی اور وقت کے بے رحم پہیے نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اسے اپنے ہی جیسے انسانوں کے گھروں میں جھوٹے برتن مانجنے اور سخت جسمانی مشقت کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ زویا کا بچپن شہر کے سب سے پرتعیش اور شاندار علاقے میں واقع ایک وسیع و عریض اور خوبصورت محل نما گھر میں گزرا تھا، جس کے چاروں طرف سرسبز اور شاداب باغات پھیلے ہوئے تھے، اور ان باغات میں رنگ برنگے پھولوں کی مہک ہر وقت فضا کو معطر رکھتی تھی۔ اس کا والد ناصر شہر کا ایک انتہائی معزز، ایماندار، اصول پسند اور کامیاب تاجر تھا، جس نے اپنی پوری زندگی انتہائی دیانتداری اور سخت محنت کے اصولوں کو تحت گزاری تھی۔ ناصر نے اپنے وسیع اور مستحکم خاندانی کاروبار کو اپنی دن رات کی انتھک محنت اور خون پسینے سے اس بلند مقام تک پہنچایا تھا کہ پورے شہر اور دور دراز کے علاقوں میں ان کے نام اور ان کی دیانتداری کا ڈنکا بجتا تھا۔ ناصر کی تجارتی ساکھ اتنی مضبوط تھی کہ لوگ اس کی زبان پر لاکھوں کا لین دین بغیر کسی تحریری ثبوت کے کر لیا کرتے تھے۔ زویا اپنے والد کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی بیٹی تھی، جس نے ہوش سنبھالتے ہی زندگی کی ہر سہولت اور ہر آسائش کو اپنے قدموں میں بچھا ہوا پایا تھا۔ اس کے کمرے میں دنیا کی ہر قیمتی چیز موجود ہوتی تھی، اور درجنوں خادم ہر وقت اس کے ایک اشارے پر دوڑے چلے آتے تھے۔ ناصر نے اپنی اکلوتی بیٹی کی تعلیم اور بہترین تربیت پر بے پناہ توجہ دی تھی، اور اسے بچپن سے ہی ہمیشہ یہی سبق سکھایا تھا کہ دنیاوی دولت آنی جانی چیز ہے، لیکن علم اور دیانتداری ہی انسان کا اصل زیور اور اس کی سب سے بڑی اور پائیدار طاقت ہے۔ زویا نے بھی اپنے شفیق والد کے ان عظیم خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے۔ وہ ایک انتہائی ذہین اور ہونہار طالبہ تھی جس نے اپنی یونیورسٹی میں ہمیشہ اول مقام حاصل کیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود وہ اعلیٰ ترین تعلیمی سند اور وہ چمکتا ہوا سنہرا تمغہ اس کی ان طویل تمام راتوں کی جاگتی محنت کا میٹھا ثمر تھا۔ جب وہ اپنی کتابوں کے خزانوں میں کھوئی رہتی تھی اور اس کا باپ اسے دیکھ کر فخر سے مسکراتا تھا، ناصر اکثر اپنے دوستوں کی محفلوں میں بڑے فخر سے بتاتا تھا کہ میری بیٹی یونیورسٹی میں سب سے ہونہار ہے، اور ایک دن وہ میرے اس پورے کاروباری سلطنت کو اپنے ہنر اور علم سے مزید بلندیوں تک لے کر جائے گی۔ لیکن پھر اچانک ان کی اس ہنستی کھیلتی پرسکون اور خوشیوں سے بھری زندگی کو کسی کی ایسی کالی اور زہریلی نظر لگی کہ سب کچھ ایک انتہائی بھیانک اور ڈراؤنے خواب کی طرح ہمیشہ کے لیے بکھر کر رہ گیا۔ ناصر کے اس وسیع اور صدیوں پرانے مستحکم کاروباری ادارے پر اچانک غبن اور کروڑوں روپے کی مالی بدعنوانی کا
ایک ایسا سنگین اور سراسر جھوٹا الزام لگا جس نے ان کی پوری پرسکون دنیا کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا۔ ایک سیاہ اور منحوس صبح جب وہ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے تو اچانک درجنوں سرکاری تفتیشی اہلکاروں نے ان کے گھر پر چھاپا مارا اور ناصر کو ہتھ کڑیاں پہنا دیں۔ سرکاری محکموں اور تفتیشی اداروں نے انتہائی عجلت میں کارروائی کرتے ہوئے ان کے تمام تجارتی مراکز اور نجی کھاتوں کو مکمل طور پر منجمد کر دیا اور ان کا وہ عظیم الشان خاندانی مکان بھی فرق کر کے ضبط کر لیا گیا جس کی اونچی دیواروں میں زویا کے بچپن کی معصوم ہنسی اور اس کے والدین کی محبت بھری یادیں بسی ہوئی تھیں۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی اور اتنی پر اسراریت کے ساتھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا کہ ناصر کو عدالتوں میں اپنے دفاع اور اپنی بے گناہی کی صفائی پیش کرنے کا کوئی معمولی سا موقع بھی فراہم نہیں کیا گیا۔ وہ ایماندار انسان جس نے اپنی پوری زندگی 1 روپے کی بھی بددیانتی یا ہیرا پھیری نہیں کی تھی، آج وہ بھری عدالتوں کے کٹہروں میں ایک سنگین مجرم اور دھوکے باز کی حیثیت سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس اچانک اور انتہائی شدید صدمے، ذلت اور رسوائی نے ناصر کے حساس دل و دماغ پر ایسا گہرا اور جان لیوا اثر ڈالا کہ وہ ایک رات جیل کی تاریک کوٹڑی میں دل کے ایک انتہائی شدید اور جان لیوا دورے کا شکار ہو کر بستر مرگ پر جا گرا۔ اس کا آدھا جسم مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا اور وہ بولنے کی صلاحیت سے بھی ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا تھا۔ زویا کی تو جیسے پوری دنیا ہی اجڑ کر راکھ کا ڈھیر بن گئی تھی۔ وہ ایک ہی رات میں آسمان کی بلندیوں سے گر کر زمین کی اس تاریک اور گہری کھائی میں جا گری تھی جہاں اس کے پاس نہ تو سر چھپانے کے لیے کوئی اپنا ذاتی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی اپنے مفلوج اور شدید بیمار باپ کے مہنگے علاج معالجے کے لیے کوئی ایک پیسہ بھی بچا تھا۔ اس نے اپنے والد کے تمام پرانے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کے دروازے کھٹکھٹائے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ان سے مدد کی بھیک مانگی، لیکن وہ سب لوگ جو کبھی ناصر کی محفلوں کی جان ہوا کرتے تھے اور ان کے وسیع دسترخوانوں سے فیض یاب ہوتے تھے، آج انہوں نے زویا کے لیے اپنے گھروں کے دروازے اور دل دونوں مکمل طور پر بند کر دیے تھے۔ کوئی بھی انسان ان پر لگنے والے اس سنگین اور رسواکن الزام کی وجہ سے ان کا ساتھ دینے یا ان کی کوئی معمولی سی مالی مدد کرنے کے لیے قطعی تیار نہیں تھا۔ زویا نے انتہائی مجبوری کے عالم میں ہمت نہیں ہاری اور اس نے شہر کے ایک انتہائی پسماندہ، غلیظ اور کچے علاقے میں ایک چھوٹی سی تاریک اور خستہ حال کوٹھری کرائے پر لے لی، جہاں وہ اپنے بیمار اور بے بس باپ کو ہسپتال سے اٹھا کر لے آئی تھی۔ اس کوٹھڑی کی چھت جگہ جگہ سے ٹپکتی تھی اور دیواروں سے سیم اور تھور کی بدبو آتی تھی۔ اس نے یونیورسٹی کی اپنی تمام اعلیٰ تعلیمی سندوں اور سنہری تمغوں کو ایک پرانے لفافے میں بند کیا اور باعزت نوکری کی تلاش میں شہر کے ہر دفتر، ہر ادارے اور ہر کاروباری جگر کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ وہ صبح سے شام تک پیدل چلتی رہتی اور اس کے جوتے گھس گئے تھے، لیکن ہر جگہ اسے صرف اور صرف مایوسی، دھتکار اور ذلت کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ جہاں وہ بھی اپنا نام اور اپنے والد ناصر کا حوالہ دیتی، لوگ اسے انتہائی حقارت اور شک کی نگاہوں سے دیکھتے اور اسے نوکری دینے سے دو ٹوک الفاظ میں صاف انکار کر دیتے، کیونکہ ان کے خیال میں ایک بدعنوان اور مجرم انسان کی بیٹی بھی فطرتاً ویسی ہی دھوکے باز ہوگی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے اور زویا کے پاس موجود وہ چند روپے بھی مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے جو اس نے اپنی والدہ کی آخری نشانی
یعنی اپنے کچھ سونے کے زیورات کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ کر حاصل کیے تھے۔ باپ کی روزمرہ کی مہنگی دوائیوں کا خرچ اور 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی کا بندوبست کرنا اب اس کے لیے ایک ناممکن اور انتہائی کٹھن مرحلہ بنتا جا رہا تھا۔ جب گھر میں مسلسل فاقوں کی نوبت آ گئی اور اس کے باپ کی حالت ادویات نہ ملنے کی وجہ سے مزید بگڑنے لگی اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، تو زویا نے اپنے تمام سنہری خوابوں، اپنی اعلیٰ تعلیم اور اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھ کر یہ کڑوا اور انتہائی تلخ فیصلہ کیا کہ اب وہ زندہ رہنے اور اپنے باپ کی اکھڑتی ہوئی سانسیں چلانے کے لیے کوئی بھی ادنیٰ درجے کی محنت مزدوری کرنے سے ہرگز دریغ نہیں کرے گی۔ اسی دوران اسے محلے کی ایک بوڑھی عورت کے ذریعے شہر کے ایک انتہائی پوش اور مہنگے ترین علاقے کی ایک بہت بڑی اور پر اسرار حویلی نما کوٹھی میں گھریلو ملازمہ کی نوکری کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس کوٹھی کی مالکن بیگم زرینہ ایک انتہائی سخت گیر، مغرور اور پر اسرار قسم کی عورت تھی، جس کے بارے میں پورے علاقے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ اپنے ملازمین کے ساتھ انتہائی برا اور ظالمانہ سلوک کرتی ہے، اور کوئی بھی خادمہ اس کے گھر میں چند دنوں سے زیادہ کھڑی نہیں رہ پاتی۔ زویا جب پہلی بار اس کوٹھی کے بڑے اور آہنی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اسے ایک عجیب سی گھبراہٹ اور وحشت کا شدید احساس ہوا۔ وہ کوٹھی اندر سے کسی قدیم محل سے کم نہیں تھی۔ اس کی دیواروں پر مہنگی تصاویر آویزہ تھیں اور فرش پر قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے، لیکن اس کی فضا میں ایک عجیب سی خنقی اور تناؤ موجود تھا۔ بیگم زرینہ نے جب زویا کو پہلی بار اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شیطانی چمک اور ہونٹوں پر ایک انتہائی طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے وہ زویا کو پہلے سے جانتی ہو یا اسے عرصے سے اسی لڑکی کے ذلیل ہونے کا انتظار ہو۔ زرینہ نے زویا کی پیش کردہ یونیورسٹی کی تعلیمی اسناد کو انتہائی حقارت سے دیکھا اور ان قیمتی کاغذات کو زمین پر پھینکتے ہوئے زویا سے انتہائی متکبرانہ لہجے میں کہا کہ تمہاری یہ کاغذ کی بیکار ڈگریاں میرے اس عالیشان گھر میں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اگر تمہیں یہاں کام کرنا ہے تو تمہیں سب سے نچلے درجے کا مشقت طلب کام، یعنی کچن کے بڑے بڑے اور بھاری دیگچے دھونے اور پورے گھر کے ماربل کے فرش رگڑ رگڑ کر صاف کرنے کا کام کرنا ہوگا، اور بدلے میں تمہیں اتنی معمولی تنخواہ مل جائے گی کہ تم اپنے اس بیمار اور مفلوج باپ کا علاج کروا سکو۔ زویا کے معصوم دل پر یہ زہریلے الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح لگے اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن اس کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ یا کوئی اور چارہ کار موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو پیا اور اس ذلت امیز اور انتہائی سخت مشقت والی نوکری کو اپنے بیمار باپ کی خاطر فوراً قبول کر لیا۔ اس دن کے بعد سے زویا کی زندگی ایک ایسے بھیانک اور اذیت ناک جہنم میں تبدیل ہو گئی جس کا اس نے کبھی اپنے برے ترین وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ صبح منہ اندھیرے وہ اپنے اس کچے اور خستہ حال گھر سے پیدل نکلتی اور اس بڑی کوٹھی میں پہنچ کر رات گئے تک مشقت کی چکی میں ایک جانور کی طرح پستی رہتی۔ بیگم زرینہ کا رویہ زویا کے ساتھ روز بروز انتہائی ہتک امیز اور ظالمانہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خاص طور پر زویا کی اعلیٰ تعلیم اور اس کے شاندار ماضی کا مذاق اڑانے کا کوئی ایک موقع بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ زرینہ اکثر جان بوجھ کر صاف کیے ہوئے فرش پر کیچڑ والے جوتے لے کر چلتی اور زویا کو دوبارہ سارا فرش دھونے کا حکم دیتی،
جب زویا سردیوں کی یخ بستہ اور جمتے ہوئے پانی میں کوٹھی کے بڑے بڑے دیگچے اور چکنائی سے بھرے ہوئے بھاری برتن مانج رہی ہوتی تو زرینہ اکثر وہاں آ کر کھڑی ہو جاتی اور انتہائی حقارت سے طنز کرتے ہوئے بلند آواز میں کہتی کہ دیکھو، اس ملک کی یونیورسٹی کی سب سے بڑی اور ذہین طالب علم آج میرے جھوٹے اور گندے برتن کیسے چمکا رہی ہے۔ تمہارے اس دھوکے باز اور فراڈیے باپ نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب حرام اور لوگوں کا مارا ہوا پیسہ تھا، اور اب تم اسی حرام کی کمائی کا عذاب بھگت رہی ہو اور کفارہ ادا کر رہی ہو۔ زویا یہ زہریلے اور تکلیف دہ الفاظ سن کر خاموشی سے روتی رہتی اور اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اس گندے پانی میں بہا دیتی۔ اس کے وہ نرم و نازک ہاتھ جنہوں نے ہمیشہ قلم اور کتابیں پکڑی تھیں، اب ان پر سخت اور تکلیف دہ چھالے پڑ چکے تھے، اور اس کی انگلیاں صابن اور کیمیکل کی وجہ سے کٹ پھٹ چکی تھیں جن سے اکثر خون رستا رہتا تھا، لیکن وہ اپنے مفلوج باپ کی دوائیوں کی خاطر یہ سب کچھ انتہائی صبر اور خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ زویا کو اس گھر میں کام کرتے ہوئے اکثر ایک عجیب سی الجھن اور پر اسراریت کا شدت سے احساس ہوتا تھا۔ کوٹھی کی مالکن زرینہ کبھی بھی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اور اس کے پاس آنے والے لوگ بھی انتہائی عجیب اور پر اسرار قسم کے ہوتے تھے، جو ہمیشہ رات کے اندھیرے میں آتے اور خاموشی سے چلے جاتے۔ زرینہ کا زیادہ تر وقت اپنے ایک مخصوص اور بڑے کمرے میں گزرتا تھا، جہاں کسی بھی ملازم کو جانے کی قطعی اجازت نہیں تھی۔ زویا کو اکثر محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس گھر کی خاموش دیواروں کے پیچھے کوئی بہت بڑا اور بھیانک راز چھپا ہوا ہے، اور زرینہ کی اس کے ساتھ یہ شدید نفرت اور طنزیہ رویہ محض ایک امیر مالکن اور غریم خادمہ کا نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی ایسی ذاتی اور گہری خلیج موجود ہے جسے وہ سمجھنے سے مکمل طور پر قاصر ہے۔ زرینہ جب بھی زویا کو دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسی فاتحانہ چمک اور انتقام کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوتی جسے دیکھ کر زویا کے پورے جسم میں ایک سرد سنسنی دوڑ جاتی۔ زویا کے ذہن میں بار بار یہ سوال ابھرتا کہ آخر اس مالکن کو اس سے یا اس کے بیمار باپ سے اتنی کیا شدید نفرت ہے، جبکہ وہ تو اس عورت کو پہلے سے جانتی تک نہیں تھی، اور نہ ہی اس کے والد نے کبھی اس عورت کا ذکر کیا تھا۔ دن مہینوں میں بدلتے گئے اور زویا کی مشقت میں کوئی معمولی سی کمی بھی نہیں آئی، بلکہ زرینہ کے ظلم اور طعنوں میں روز بروز مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک روز شہر میں انتہائی شدید اور طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ آسمان پر کالے اور گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، اور بجلی کی کڑک سے پوری کوٹھی گونج رہی تھی۔ تیز آندھی کی وجہ سے درختوں کے پتے اڑ اڑ کر صحن میں گر رہے تھے۔ زرینہ کسی انتہائی ضروری اور ہنگامی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئی ہوئی تھی، اور اس نے جاتے ہوئے زویا کو سخت تاکید کی تھی کہ وہ اس کی عدم موجودگی میں کچن کی ایک ایک ٹائل اور ایک ایک کونے کو مکمل طور پر رگڑ کر صاف کرے، اور کوئی بھی جگہ گندی نہیں رہنی چاہیے، ورنہ وہ اسے نوکری سے نکال دے گی اور اس کی تنخواہ بھی کاٹ لے گی۔ زویا صبح سے ہی اس انتہائی بڑے اور وسیع و عریض کچن کی صفائی میں مصروف تھی۔ وہ کچن جو کسی بھی عام گھر سے کئی گنا بڑا اور جدید آلات سے لیس تھا۔ زویا اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کچن کے بڑے کاؤنٹر کے بالکل نیچے اور پیچھے والے اس تاریک اور تنگ حصے کی صفائی کر رہی تھی جہاں عام طور پر کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ وہ اپنے کٹے پھٹے اور چھالوں سے بھرے ہاتھوں سے فرش پر جمی ہوئی پرانی چکنائی
اور میل کو کپڑے سے رگڑ رہی تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ کاؤنٹر کے بالکل نیچے دیوار کی ایک مخصوص اور قدرے ابھری ہوئی ٹائل سے انتہائی زور سے ٹکرایا۔ اس کے ہاتھ کے ٹکراتے ہی اس ٹائل کے اندر موجود کوئی انتہائی خفیہ اور جدید مشینی نظام متحرک ہو گیا۔ زویا ابھی اپنا ہاتھ پیچھے ہٹانے ہی لگی تھی کہ اس نے ایک انتہائی ہلکی اور مدھم سی مشینی آواز سنی، جیسے کوئی بہت بھاری اور مضبوط دھاتی چیز اپنی جگہ سے کھسک رہی ہو۔ زویا نے خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کا سانس اس کے حلق میں اٹک گیا۔ کچن کی وہ مضبوط اور ٹھوس دیوار جو بظاہر عام ٹائلوں سے بنی ہوئی تھی، اب وہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر انتہائی خاموشی سے دائیں اور بائیں جانب کھسک رہی تھی، اور اس کے پیچھے ایک انتہائی تاریک اور پر اسرار راستہ نمودار ہو رہا تھا۔ زویا کا دل اس قدر زوروں سے دھڑکنے لگا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی تیز آواز صاف سنائی دینے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ پورا کچن اور کوٹھی بالکل سنسان اور ویران تھی، اور باہر بارش کا طوفان پوری شدت سے جاری تھا۔ زویا کے اندر کے شدید تجسس اور ایک انجان خوف نے اسے اس کھلی ہوئی اور پر اسرار دیوار کے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنے کانپتے اور لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ اس خفیہ راستے کے اندر داخل ہوئی۔ راستہ چند قدموں کے بعد ایک سیمنٹ کی بنی ہوئی سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا، جو نیچے ایک انتہائی بڑے اور وسیع تہخانے میں اتر رہی تھیں۔ تہخانے میں ہلکی نیلگی اور سفید روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور وہاں ایک عجیب سی مشینی اور برقی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ زویا نے ہمت جٹا کر ایک ایک سیڑھی نیچے اترنا شروع کیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ اس تہخانے کی خاموشی میں ایک گونج پیدا کر رہی تھی۔ اس کا دل کسی نامعلوم خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا، لیکن وہ رک نہیں پا رہی تھی، جیسے کوئی نادیدہ قوت اسے نیچے کھینچ رہی ہو۔ تہخانے کی فضا انتہائی خنک تھی، اور وہاں ہوا کی آمد و رفت کا کوئی ظاہری راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا اور اس کی نظریں سامنے کی طرف اٹھیں، تو اس نے اپنے سامنے ایک انتہائی خوفناک اور ہوش ربا دنیا کو بسا ہوا پایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر پتھر کا مجسمہ بن کر رہ گئی، کیونکہ اس نے اپنے خوابوں اور خیالوں میں بھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس پرانی اور خاموش کوٹھی کے کچن کے نیچے ایک اتنی بڑی اور جدید ترین ڈیجیٹل لیبارٹری موجود ہو سکتی ہے۔ وہ تہخانہ کسی عام گھر کا حصہ بالکل نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ ایک انتہائی جدید اور خوفناک ہدف منظم خفیہ کنٹرول روم تھا، جہاں چاروں طرف بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوئی تھیں، اور ان سکرینوں کے سامنے لمبی میزوں پر درجنوں جدید ترین کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے، جن کی نیلی اور سبز بتیاں مسلسل جل بجھ رہی تھیں۔ خانے کی فضا میں ایک عجیب سی مشینی گونج اور ٹھنڈک تھی، جو ان بڑے بڑے سرورز اور کمپیوٹر مشینوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ زویا کے قدم زمین کے ساتھ چپک کر رہ گئے تھے، اور اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اس نے اپنی زندگی میں، حتیٰ کہ اپنی یونیورسٹی میں بھی، کبھی اتنے سارے کمپیوٹر اور اتنی بڑی ڈیجیٹل لیبارٹری ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اور لرزتے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ ان میزوں کی طرف بڑھی جن پر وہ کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے۔ اس کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے قریب جا کر ایک بڑی سکرین پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ سکرین پر اس کے والد ناصر کے اس تجارتی ادارے کا مخصوص نشان اور نام چمک رہا تھا، جسے کچھ عرصہ قبل
بدعنوانی کے الزام میں بند کر دیا گیا تھا۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کمپیوٹر کے ماؤس کو چھوا اور سکرین پر موجود فائلوں کو کھولنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ فائلیں کھلتی جا رہی تھیں، زویا کی روح پر ایک قیامت ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ان فولڈرز کے اندر اس کے والد کے بینک کے کھاتوں کی مکمل تفصیلات، ان کے دستخطوں کی درجنوں جعلی کاپیاں اور وہ تمام جھوٹی دستاویزات موجود تھیں جن کی بنیاد پر ناصر پر غبن کا وہ سنگین الزام لگایا گیا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا جب اس نے ایک اور کمپیوٹر کی سکرین پر وہ تمام جعلی آڈیو اور ویڈیو فائلیں دیکھیں جنہیں عدالت میں اس کے والد کے خلاف ایک ٹھوس ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ وہ دراصل انتہائی مہارت سے مختلف آوازوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھیں تاکہ ناصر کو ایک مجرم ثابت کیا جا سکے۔ زویا کو اب یہ ساری بھیانک حقیقت سمجھ آ رہی تھی کہ اس کے والد نے کوئی بدعنوانی یا غبن نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے خلاف اس تہہ خانے میں موجود ان جدید کمپیوٹر مشینوں کے ذریعے ایک انتہائی گہری اور خطرناک سائبر سازش تیار کی گئی تھی جس نے ان کے ہنستے کھیلتے خاندان کو ایک ہی جھٹکے میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ زویا روتے ہوئے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کی طرف بھاگ رہی تھی اور ہر سکرین پر اسے اپنے خاندان کی بربادی کا کوئی نہ کوئی نیا ثبوت مل رہا تھا۔ ایک اور بڑی سکرین پر اس کے پرانے اور ضبط شدہ خاندانی مکان کے نقشے اور وہاں کی پرانی خفیہ ریکارڈنگز چل رہی تھیں، جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ ان کے گھر کی کئی سالوں تک مسلسل جاسوسی کی گئی تھی اور ان کی بربادی کا یہ سکرپٹ ایک طویل عرصے سے کسی خفیہ کمرے میں لکھا جا رہا تھا۔ زویا کا دماغ سیں سیں کر رہا تھا اور اس کے وجود میں ایک عجب سی سنسنی اور غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اسے یہ سوچ کر شدید صدمہ ہو رہا تھا کہ جس مالکن بیگم زرینہ کے گھر میں وہ روزانہ ذلت برداشت کرتی ہے اور جس کے جھوٹے برتن وہ اپنے کٹے پھٹے ہاتھوں سے دھوتی ہے، دراصل وہی عورت اس کے خاندان کی تباہی اور اس کے باپ کی اس مفلوج حالت کی اصل ذمہ دار ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ اسے اسی کوٹھی میں نوکری ملی تھی، بلکہ یہ بھی اس ظالم عورت کی اسی گہری سازش کا ایک حصہ تھا تاکہ وہ ناصر کی اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹی کو اپنے قدموں میں ذلیل ہوتا ہوا دیکھ سکے۔ زویا کے اندر دکھ، تکلیف اور ایک شدید غصے کا طوفان برپا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور وہیں فرش پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنے اس بے بس باپ کا وہ مفلوج چہرہ یاد آ رہا تھا جو اس جھوٹے الزام کی وجہ سے بسترے مرگ پر پڑا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اسے یہ بات مکمل طور پر سمجھ آ چکی تھی کہ اس کے ساتھ اور اس کے خاندان کے ساتھ پیش آنے والا ہر ایک واقعہ، ہر ایک الزام اور ہر ایک مصیبت کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انتہائی منظم، خطرناک اور گہری سازش تھی جس کے تانے بانے اس کے گھر سے ہی ملتے تھے۔ اس کا دماغ اس قدر سیں سیں کر رہا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد موجود ان مشینوں کی ہلکی گونج بھی کسی بڑے طوفان کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھی ان سکرینوں پر چلنے والے ان جعلی اعداد و شمار اور ان جھوٹے دستاویزات کو انتہائی صدمے اور حیرت سے دیکھ رہی تھی جو اس کے ایماندار اور اصول پسند باپ ناصر کو ایک بدعنوان اور دھوکے باز مجرم ثابت کرنے کے لیے اس خفیہ کنٹرول روم میں انتہائی مہارت اور شیطانی ذہنیت کے ساتھ تیار کیے گئے تھے۔ زویا کا دل اس قدر شدید دکھ، تکلیف اور کرب میں مبتلا تھا کہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے میں ایک تیز دھار خنجر اتار کر اسے وہیں چھوڑ دیا ہو۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی
کہ جس مالکن بیگم زرینہ کے گھر میں وہ روزانہ ذلت اور رسوائی کے گھونٹ پیتی ہے، جس کے جوٹھے اور گندے برتن وہ اپنے کٹے پھٹے اور چھالوں سے بھرے ہاتھوں سے دھوتی ہے، جس عورت کے طعنے اور زہریلی باتیں اس کی روح کو چھلنی کر دیتی ہیں، دراصل وہی صفاک اور سنگ دل عورت اس کے خاندان کی اس مکمل تباہی اور اس کے باپ کی اس مفلوج اور بے بس حالت کی واحد اور اصل ذمہ دار ہے۔ یہ سب کچھ کوئی معمولی اتفاق نہیں تھا کہ اسے اسی کوٹھی میں کام کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا، بلکہ یہ بھی اسی ظالم عورت کی ایک انتہائی گہری، خطرناک اور سوچی سمجھی سازش کا ایک اہم حصہ تھا، تاکہ وہ ناصر کی اس لاڈلی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹی کو، جسے اس کا باپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فخر اور غرور سمجھتا تھا، اپنے قدموں میں ایک ادنا خادمہ کی طرح ذلیل و خوار ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ زویا کے اندر دکھ تکلیف کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی شدید غصے اور انتقام کا طوفان برپا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر مضبوطی سے پکڑ لیا اور وہیں فرش پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنے اس بے بس، بیمار اور مفلوج باپ کا وہ غمگین چہرہ شدت سے یاد آ رہا تھا، جو اس جھوٹے الزام کی وجہ سے بستر مرگ پر پڑا موت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اچانک اس قہری اور مشینی خاموشی کو چیرتی ہوئی کسی کے قدموں کی آہٹ اور تالیاں بجنے کی انتہائی طنزیہ آواز نے زویا کو چونکا دیا۔ وہ آواز تہخانے کی انہی سیمنٹ کی بنی ہوئی سیڑھیوں سے آ رہی تھی جہاں سے زویا کچھ دیر پہلے ڈرتے ڈرتے نیچے اتری تھی۔ زویا نے شدید خوف، گھبراہٹ اور حیرت کے عالم میں اپنے آنسو صاف کیے اور تیزی سے مڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ سیڑھیوں کے آخری زینے پر بیگم زرینہ پورے تکبر اور غرور کے ساتھ کھڑی تھی، جس کے چہرے پر ایک انتہائی فاتحانہ، زہریلی اور خوفناک مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ زرینہ مسلسل تالیاں بجا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی وہ آگ بھڑک رہی تھی جو شاید کئی دہائیوں سے اس کے سینے میں ایک آتش فشاں کی طرح دفن تھی۔ زرینہ آہستہ آہستہ اور انتہائی پروکار قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی زرینہ کے قریب آئی اور اس نے انتہائی طنزیہ اور زہریلے انداز میں کہا کہ کیسا لگا تمہیں میرا یہ چھوٹا سا اور خوبصورت خفیہ ڈیجیٹل کنٹرول روم، جہاں میں نے تمہارے اس مغرور باپ کی بربادی اور تباہی کا ہر خاکہ اپنے ہی ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ زویا غصے سے کانپ رہی تھی اور اس کے جسم میں ایک ایک ریشہ اس ظالم عورت کو نوچ لینے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے چیختے ہوئے زرینہ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہیں میرے معصوم باپ اور مجھ سے اتنی کیا دشمن تھی کہ تم نے ہماری پوری پرسکون زندگی کو یوں خاک میں ملا دیا؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ زرینہ کی وہ زہریلی مسکراہٹ اچانک ایک شدید نفرت، قرب اور غصے میں بدل گئی۔ اس نے زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور انتہائی تلخ اور سرد لہجے میں کہا کہ تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ میں کون ہوں، تو سنو اور غور سے میرے اس چہرے کو دیکھو، شاید تمہیں اس میں اپنے باپ کے خد و خال کی کوئی جھلک نظر آ جائے۔ زرینہ نے زویا کے بالکل قریب ہو کر اپنے چہرے سے وہ مخصوص تناؤ اور نقاب ہٹایا اور ایک ایسا ہولناک اور قیامت خیز راز فاش کیا جس نے زویا کے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ زرینہ نے کہا کہ میں کوئی اجنبی مالکن نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے اس نام نہاد، معزز اور اصول پسند باپ ناصر کی سگی بہن اور تمہاری سگی پھپھو ہوں۔ یہ سنتے ہی زویا کے ذہن میں بچپن کی ایک انتہائی دھندلی سی تصویر گھوم گئی،
جب اس نے اپنے گھر کے ایک پرانے البم میں اپنے والد کے ساتھ ایک مسکراتی ہوئی نوجوان لڑکی کی تصویر دیکھی تھی، جس کے بارے میں اس کے والد نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور جب بھی وہ اس تصویر کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرتی تو اس کا باپ شدید غصے میں آ جاتا اور البم بند کر دیتا تھا۔ زویا پر ایک طویل اور گہرا سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ وہ مالکن دراصل اس کی سگی پھوپھی تھی، جسے اس کے باپ نے کئی سال پہلے محض اس لیے اپنی جائیداد سے آنکھ کر کے رات کے اندھیرے میں گھر سے دھکے مار کر نکال دیا تھا، کیونکہ زرینہ نے اپنے خاندان کی جھوٹی انا اور مرضی کے خلاف جا کر اپنی پسند کی شادی کرنے کی جرأت کی تھی۔ ناصر، جو اپنی خاندانی عزت اور جھوٹی انا کے خول میں مکمل طور پر قید تھا، اس نے اپنی سگی بہن کی محبت اور اس کی التجاؤں کو انتہائی بے دردی اور سفاکی سے ٹھکرا دیا تھا، اور اسے ہمیشہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے مردہ قرار دے دیا تھا۔ زرینہ کی آنکھوں سے ماضی کی وہ تلخ اور اندھناک یادیں آنسوؤں کی شکل میں بہنے لگیں، لیکن وہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ ایک ظالم انتقام کے تھے۔ اس نے زویا کو بتایا کہ جس رات تمہارے باپ نے مجھے اس محل سے نکالا تھا، اس رات شہر میں انتہائی شدید طوفانی بارش ہو رہی تھی، اور میرے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی ایک چھت بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کی منتیں کیں، لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی۔ میرے اس شوہر نے بھی، جس کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، میری اس شدید غربت اور بے بسی کو دیکھ کر میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور مجھے اس نے سڑکوں پر رلنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن میں نے بھی ہمت نہیں ہاری، اور میں نے اس طوفانی رات سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ میں ایک دن تمہارے اس مغرور اور ظالم باپ کا سارا غرور خاک میں ملا دوں گی، اور اسے اسی طرح سڑکوں پر بھیک مانگنے اور در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دوں گی، جس طرح اس نے اپنی سگی بہن کو کیا تھا۔ زرینہ نے اپنے ہاتھ سے ان تمام جدید مشینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی فخریہ انداز میں کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے کئی طویل سال ایک ایک پیسہ جوڑ کر بھوکے پیٹ سو کر اور اپنے اس انتقام کی بھڑکتی آگ کو سینے میں چھپا کر یہ سب کچھ کھڑا کیا ہے۔ میں نے بیرون ملک سے انتہائی ماہر اور شاطر لوگوں کو بھاری رقوم ادا کی، اور ان جدید مشینوں کے ذریعے تمہارے باپ کے اس وسیع کاروباری سلطنت اور اس کی دیانتداری کی جڑوں کو کھوکھلا کیا۔ زرینہ نے زویا کے کٹے پھٹے اور چھالوں سے بھرے ہاتھوں کو زبردستی پکڑ کر اوپر کیا، اور انتہائی سفاکی سے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرا اصل انتقام تمہارے باپ کو غریب کرنا یا اسے سڑک پر لانا نہیں تھا، بلکہ میرا اصل اور حقیقی سکون مجھے اس دن ملا جب میں نے ناصر کی اس لاڈلی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹی کو اپنے گھر کے جھوٹے اور گندے برتن مانجتے ہوئے اور فرش رگڑتے ہوئے دیکھا۔ جس بیٹی کے غرور اور ناز و نخرے پر تمہارا باپ ہمیشہ فخر کرتا تھا، آج میں نے اس کی اسی بیٹی کو اپنی جوتی کی نوک پر لا بٹھایا ہے، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی اور شاندار کامیابی ہے۔ زویا یہ سب سن کر بالکل سن اور ساکت ہو چکی تھی۔ اس کا دماغ ان تمام حقائق کو تسلیم کرنے سے مکمل طور پر انکاری تھا کہ اس کی اپنی سگی پھپھو اتنی بڑی سازش اور اس قدر گہرے انتقام کی منصوبہ بندی کر سکتی ہے، اور اس کے باپ کی ایک پرانی خاندانی غلطی اور انا پرستی کا اتنا خوفناک اور اذیت ناک خمیازہ اس کی بے گناہ بیٹی کو بھگتنا پڑے گا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے،
لیکن اب ان آنسوؤں میں بے بسی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی آگ بھی شامل ہو چکی تھی۔ اسے یہ جان کر شدید صدمہ تھا کہ اس کا باپ بے گناہ ضرور تھا، لیکن وہ اپنی بہن کے معاملے میں ایک ظالم اور سنگ دل انسان ثابت ہوا تھا، جس کے اس ایک انا پرستانہ فیصلے نے آج ان سب کی زندگیوں کو اس تہخانے کی ان سکرینوں پر چلنے والی ایک بھیانک اور خونی داستان میں تبدیل کر دیا تھا۔ زویا تہخانے کے اس ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اپنی پھوپھی کی ان انتقام سے بھری اور زہریلی باتوں کو خاموشی سے سن رہی تھی، اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ پورا تہخانہ اور یہ تمام مشینیں اس پر ہنس رہی ہوں اور اسے اس کی مکمل تباہی کا احساس دلا رہی ہوں۔ زرینہ اپنی اس شاندار اور مکمل انتقامی کامیابی پر مسلسل مسکرا رہی تھی، اور زویا کا ذہن ایک گہرے بھنور کی طرح تیزی سے گھوم رہا تھا، جس میں اس کی ساری زندگی کی یادیں، اس کی سخت محنت، اس کے باپ کی محبت اور اس تہخانے کی یہ ہولناک حقیقت، سب کچھ آپس میں گڈمڈ ہو رہا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھی ان جدید سکرینوں پر چلنے والے ان اعداد و شمار اور ان جعلی دستاویزات کو دیکھ رہی تھی جو اس کی بربادی کی مکمل داستان سنا رہے تھے۔ زرینہ، جو اب ایک مالکن کے روپ سے نکل کر ایک انتقام میں اندھی ہو جانے والی وحشی پھپھو کے دولت اور اس کی وہ جھوٹی عزت ریت کی طرح پھسل رہی تھی، زرینہ کی آواز میں ایک عجیب سی وحشت اور پاگل پن تھا۔ اس نے مزید کہا کہ جب تمہارے باپ پر وہ جھوٹا الزام لگا اور سرکاری اہلکاروں نے اسے گرفتار کیا، تو میں اس دن تمہارے گھر کے باہر کھڑی اس سارے منظر کو دیکھ کر اپنے دل میں وہ سکون محسوس کر رہی تھی جس کی تلاش میں نے اپنی زندگی کے کئی سال گزار دیے تھے، اور پھر جب مجھے معلوم ہوا کہ ناصر اس شدید صدمے کتاب نہ لا کر مفلوج ہو گیا ہے اور تم سڑکوں پر دھکے کھا رہی ہو، تو میں نے اپنے ایک کارندے کے ذریعے تمہیں اس نوکری کا پیغام بھجوایا تاکہ تم خود چل کر میری اس کوٹھی میں آؤ اور میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ذلیل و خوار ہوتا ہوا دیکھ سکوں۔ زویا کی ہچکیاں بن گئی تھیں، وہ اپنی اس سگی پھپھو کے اس قدر بھیانک اور شیطانی منصوبے کو سن کر کانپ رہی تھی۔ اسے ایک انتہائی طنزیہ اور بلند قہقہا لگایا جو اس تاخانے کی مشینی خاموشی میں بڑی دور تک گونجتا رہا۔ زرینہ نے کہا کہ بے وقوف لڑکی، تم اپنے باپ کی سب سے بڑی کمزوری اور اس کا سب سے بڑا فخر تھیں۔ وہ تمہاری انہی ڈگریوں اور تمہاری اسی ذہانت پر تو غرور کرتا تھا، اور میرا مقصد ناصر کی صرف دولت چھیننا نہیں تھا بلکہ اس کا وہ غرور توڑنا تھا جو اس نے تمہاری شکل میں پال رکھا تھا۔ اگر میں صرف اسے غریب کر دیتی تو وہ شاید پھر بھی صبر کر لیتا، لیکن جب اس نے اپنی اس لاڈلی بیٹی کو، جس کے لیے وہ دنیا کی ہر خوشی لاتا تھا، گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتے اور میرے جھوٹے برتن مانجتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو اس کے دل پر جو قیامت ٹوٹی ہوگی وہی میرا اصل اور میرا سچا انتقام ہے۔ میں جانتی تھی کہ جب تک تم اپنے ان چھالوں سے بھرے ہاتھوں کے ساتھ اس کے سامنے جاتی ہوگی تو وہ مفلوج انسان خون کے آنسو روتا ہوگا اور موت کی دعائیں مانگتا ہوگا، لیکن میں نے اسے اتنی جلدی مرنے نہیں دینا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ زندہ رہ کر یہ عذاب روزانہ سہے۔ زویا کو یوں لگا جیسے اس کے سینے میں کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ اسے یاد آیا کہ واقعی جب وہ شام کو تھک ہار کر اور اپنے زخموں سے بھرے ہاتھ لے کر اپنے باپ کے پاس جاتی تھی تو اس کے باپ کی آنکھوں سے کیسے بے بسی کے آنسو بہنے لگتے تھے اور وہ کچھ بول نہیں پاتا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی پھوپھی نے کس قدر گہری اور تکلیف دہ نفسیاتی چوٹ لگائی تھی
زویا نے ایک بار پھر ان درجنوں سکرینوں کی طرف دیکھا جہاں اب بھی وہ جعلی فائلیں اور وہ جھوٹے کھاتے کھلے ہوئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کسی طرح ان مشینوں سے یہ سارا ثبوت حاصل کر لے تو وہ اپنے باپ کی بے گناہی ثابت کر سکتی ہے اور اس کھوئی ہوئی عزت اور جائیداد کو واپس لا سکتی ہے۔ لیکن اس تاخانے میں اس ظالم عورت کے سامنے وہ بالکل اکیلی اور نہتی تھی، اور زرینہ نے اس تاخانے کے وہ خفیہ دروازہ بھی اندر سے بند کر دیا تھا۔ زرینہ زویا کی ان نظروں کو بھاپ گئی جو ان مشینوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم شاید یہ سوچ رہی ہو کہ تم یہاں سے یہ ثبوت لے جا کر سرکاری اہلکاروں یا عدالت کو دکھا دو گی اور اپنے باپ کو بے گناہ ثابت کر لو گی، تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ اس تاخانے سے باہر نکلنے کا راستہ صرف مجھے معلوم ہے، اور ان مشینوں پر میں نے ایسے حفاظتی نظام لگا رکھے ہیں جنہیں دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں کھول سکتا۔ یہ ساری معلومات اور یہ سارے ثبوت میرے اس ایک اشارے پر ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گے۔ زرینہ نے جب جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا اور اسے دباتے ہوئے ان تمام سکرینوں پر ایک سرخ رنگ کی لکیر چلنے لگی جو اس بات کا اشارہ تھی کہ وہ تمام فائلیں اب ہمیشہ کے لیے مٹائی جا رہی ہیں، زویا نے چیختے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن زرینہ نے اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ زویا کا سر ایک میز کے کونے سے ٹکرایا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی تمام تر امیدیں، اس کے خواب اور اس کے باپ کی بے گناہی کے تمام ثبوت ان سکرینوں کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے مٹتے جا رہے ہیں، اور وہ اس تاریک تاخانے میں اپنی اس ظالم اور انتقام میں اندھی پھپھو کے سامنے بے بسی اور ذلت کی ایک ایسی تصویر بن چکی ہے جس کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ لیکن زویا کے اندر کی وہ لڑکی جس نے اپنی جامعہ میں ہمیشہ ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنے سر سے بہتے ہوئے خون کی پرواہ کیے بغیر زمین سے ایک بھاری دھاتی کرسی اٹھائی اور پوری طاقت سے اس مرکزی مشین پر دے ماری جو تمام سکرینوں کو کنٹرول کر رہی تھی۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ چنگاریاں اڑیں اور وہ سرخ لکیر وہیں رک گئی۔ زرینہ یہ غیر متوقع حملہ دیکھ کر بوکھلا گئی اور اس نے چیختے ہوئے زویا پر چھپٹنے کی کوشش کی، لیکن زویا اب اپنے باپ کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ایک زخمی شیرنی بن چکی تھی۔ اس نے زرینہ کو پیچھے دھکیلا اور تیزی سے اس مرکزی بورڈ کی طرف بڑھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ مشینیں انٹرنیٹ سے منسلک ہیں۔ اس نے اپنی تمام تر تعلیمی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان فائلوں کو تباہ کرنے سے بچانے کے لیے حفاظتی کوڈز توڑنا شروع کر دیے۔ زرینہ جو کبھی اس کی پڑھائی کا مذاق اڑاتی تھی، اب وہ خوف سے کھڑی دیکھ رہی تھی کہ کیسے وہ لڑکی اپنے علم کی طاقت سے اس کی سالوں کی سازش کو ناکام بنا رہی ہے۔ زویا کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھیں اور اس نے چند ہی لمحوں میں وہ تمام جعلی دستاویزات اور ہیکنگ کا ریکارڈ ملک کے سب سے بڑے تفتیشی ادارے اور عدالت کے سرکاری پتے پر ارسال کر دیا۔ سکرین پر کامیابی کا پیغام ظاہر ہوتے ہی زویا کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جس نے زرینہ کے سارے تکبر کو زمین بوس کر دیا۔ زرینہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی اور اس نے تہخانے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن زویا نے اس کے حفاظتی نظام کو بھی منجمد کر دیا تھا۔ اب وہ دونوں اس تہخانے میں قید تھیں۔ کچھ ہی دیر میں باہر سے سرکاری گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔
کیونکہ ان مشینوں سے ہیکنگ کا ثبوت ملتے ہی تفتیشی اداروں نے اس کوٹھی کا سراغ لگا لیا تھا۔ تہ خانے کا دروازہ توڑا گیا اور درجنوں سرکاری اہلکار اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے زرینہ کو ہتھکڑیاں پہنا دیں جو اب اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا وہ سارا غرور اور انتقام اب مٹی میں مل چکا تھا۔ سرکاری اہلکاروں نے اس پورے تہخانے اور ان جدید مشینوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور زویا کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ جب یہ تمام ثبوت عدالت میں پیش کیے گئے تو پوری قوم دنگ رہ گئی۔ ناصر کو تمام الزامات سے باعزت بری کر دیا گیا اور اس کا وہ تمام غرق شدہ خاندانی مکان اور تجارتی ادارے اسے واپس کر دیے گئے۔ ناصر جو بستر مرگ پر تھا، اپنی بیٹی کی اس بے مثال کامیابی اور اپنی بے گناہی ثابت ہونے پر خوشی کے آنسو رونے لگا اور اس کی صحت تیزی سے بہتر ہونے لگی۔ زویا نے اپنے باپ کو معاف تو کر دیا، لیکن اسے یہ احساس دلایا کہ اس کے ایک غلط فیصلے نے کتنی بڑی تباہی کو جنم دیا تھا۔ ناصر نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس نے اپنے کاروبار کا ایک بڑا حصہ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ زویا اب صرف ایک کامیاب تاجر کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسی لڑکی بن چکی تھی جس نے اپنی محنت، علم اور جرت سے اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگایا تھا، اور زرینہ جو انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اب وہ جیل کی تاریک کوٹھڑی میں اپنی بقیہ زندگی پچھتاوے کے آنسو روتے ہوئے گزارنے پر مجبور تھی۔ زویا کی زندگی اب روشنیوں سے بھر چکی تھی اور اس نے ثابت کر دیا تھا کہ علم اور سچائی کی طاقت سے دنیا کی ہر سازش اور ہر انتقام کو شکست دی جا سکتی ہے، اور اندر کا وہ خوفناک منظر جو کبھی اس کے ہوش اڑا گیا تھا، اب اس کی سب سے بڑی فتح کی علامت بن چکا تھا۔ اور یہی سچائی کی ابدی جیت ہے جس نے باطل کے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا۔